علم و ادب کا گلشن رحمانی میڈیا گئے، رحمانی میڈیا. واللہ غفور رحیم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، اس وقت جس ماحول میں، جس سماج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اس ماحول کو بدلنا ہے، اور یہ سماج اور یہ ماحول پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے. اس سماج اور اس سماج کو دیکھ کر، اس سماج میں رہنے والے انسانوں کو دیکھ کر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرنے لگے. بہت ہی قلیل عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنتیں کی، اب تاریخ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، وہ کون سی برائی تھی اس وقت؟ وہ کون سی ایسی برائی نہیں تھی جو برائی آج نہیں پائی جا رہی؟ ہر وہ برائی، ظلم و زیادتی، جرائم، ہر طرح کا ظلم وہاں موجود تھا، ہر طرح کی برائی تھی. اس سماج میں ہر طرح کے لوگ تھے، بڑے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، امیر تھے، غریب تھے، غلام تھے، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، ہر طرح کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی اور صحابہ کرام کو تیار کیا، اور وہی صحابہ کرام جب پوری دنیا میں انہوں نے رول کیا، مختلف ممالک گئے وہی صحابہ کرام، اس سماج پر جب محنت کی گئی اور اس سماج کے نوجوانوں کو دیکھ کر دوسرے ملک، دیگر سماجوں کے نوجوان اقرار کرنے لگے کہ تم بھی ہماری طرح ایک نوجوان ہو، لیکن تمہاری جو صفات ہے، تمہاری جو عادات ہے اور تمہاری جو خصلتیں ہیں، وہ باتیں ہم میں نہیں. تم بھی ہماری طرح کے انسان ہو، لیکن یہ خوبیاں تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ کمالات تمہارے اندر کیسے پیدا ہوئے؟ دور مت جائیے. ہمارا آپ کا یہ وطن عزیز جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس میں بھی جب بعض صحابہ کرام اور تابعین نظام جب آئے تو وہ تجارت کی غرض سے آئے، تجارت کی غرض سے آئے تھے. اور جنوبی ہند میں کہا جاتا ہے، وہ جنوبی ہند میں کیرالہ سائڈ میں آئے تھے. وہاں کے تاجروں نے
صحابہ کرام سے ملاقات کی اور معاملات کیے تو وہ بہت ہی متاثر ہوئے صحابہ کرام سے، ان تابعین سے، اور کہنے لگے آپ کے اندر یہ ہمدردی، یہ خیر خواہی، یہ محبت، یہ صداقت، یہ ایفاء عہد، یہ سچائی، یہ امانت داری، یہ صفات آپ کے اندر کہاں سے آئی؟ تاجر تو ہم لوگ بھی ہیں، بزنس ہم بھی کرتے ہیں، اور بزنس آپ بھی کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان صحابہ کرام نے کہا کہ بھائیو، جس طرح تم جہالت میں پڑے ہوا، جس طرح تم لوگ کے درمیان جھوٹ اور سچ میں کوئی فرق نہیں، امانت و خیانت میں کوئی فرق نہیں، جس طرح تم جہالت بھری زندگی گزار رہے ہو، ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم بھی ایسے ہی ظلم کرتے تھے، ہمارے اندر بھی سچائی نہیں تھی، ہمارے اندر بھی امانت داری نہیں تھی، یہ سارے عیوب جو تم گنوا رہے ہو یہ ہمارے اندر بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا اور اپنا ایک رسول برحق کو مبعوث فرمایا۔ وہ رسول برحق نے ہمیں یہ ساری تعلیمات دی ہے، اور ہم پھر رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ہم نے یہ تعلیمات حاصل کی۔ تو جب وہ معاشرہ دیکھا انہوں نے، ان کے اعمال دیکھے، معاملات دیکھے، تو وہ آگے بڑھتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جس جس علاقے میں گئے، جس جس ملک میں گئے، ہم جانتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بارہا وہ تاریخ پڑھتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک قلم کرنے کے لیے گئے تھے، اور اس سماج میں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ جو باپ ڈرتا تھا، جو باپ تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں خود اپنی بچی کو کیسے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں، جو ڈرتا تھا، تو ایسے موقع پر عمر فاروق بلائے جاتے تھے۔ اچھا تم کو ڈر لگ رہا ہے، تم زندہ دفن کرنا نہیں چاہتے اپنی بچی کو، عمر کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر آتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک وقت وہ تھا، لیکن جب ان تعلیمات پر عمل کیا جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، تو وہی عمر ایک وقت آئے اور مسجد نبوی کے منبر پر رو رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ عمر اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہ مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میری خلافت میں، میرے وقت میں، میری خلافت میں، عمر کی خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا مر جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری موجودگی میں، میری خلافت میں ایک کتا بھی پیاسا نہ مر جائے۔ اگر ایک کتا پیاسا مر گیا تو عمر اپنے خالق و مالک کو کیا جواب دے گا؟ عمر اپنے خالق و مالک کو کیا جواب دے گا؟ کہا عمر وہ تھے جو نبی برحق کا سر قلم کرنے گئے تھے، اور عمر وہ ہو گئے جو رو رہے ہیں کتا کے مرنے پر۔ اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا؟ جو ظلم و زیادتی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، اور وہ ایسے رحم دل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے، یقیناً سخت تھے، باطل کے خلاف بڑے سخت تھے، لیکن جہاں انسانیت کی بات آتی تھی، جہاں اللہ کے بندوں پر محبت کی بات آتی تھی، تو کتے کے مرنے پر بھی روتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ تمام برائیاں جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ ساری برائیاں اس وقت موجود تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصلاح فرمائی تو وہ اصلاح اس طرح ہوئی کہ ہر عام و خاص، ہر کوئی، ہر فرد جو جس شعبے میں جاتے تھے، جو جس شعبے میں تھے، وہ اس شعبے کے داعی بن جاتے تھے، اس شعبے کے داعی بن جاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے
ہمارا کردار کچھ اور ہے آج، اور زبان پر نصیحتیں کچھ اور ہے، اس سے کبھی اسلام نہیں پھیلے۔ کردار کچھ اور ہو اور نصیحتیں کچھ اور ہو، خدا کی قسم کبھی دین نہیں پھیلے۔ صحابہ کرام جو سنتے تھے وہ کرتے تھے۔ آج دیکھ لیں آج حالت کیا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جس قدر آج خوشحالی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے خوشحالی نہیں تھی۔ اس سے پہلے کبھی اتنے خوشحالی نہیں تھے، لیکن آج جتنی نافرمانی ہے اور آج جتنی امت مسلمہ کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچ رہی ہے، اس سے پہلے کبھی تکلیفیں نہیں پہنچی، کبھی تکلیفیں نہیں پہنچی۔ آج دیکھ لیجئے ہمارے بازاروں کا حال کیا ہے، دفتروں کا حال کیا ہے، نکاح کا حال کیا ہے۔ ہر سیکشن میں، ہر شعبے میں آپ چلے جائیں، وہاں اگر دھجی اڑتی ہے تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجی اڑتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی نہیں گزاری۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ماننا ہے اور ایک ہے مان کر زندگی گزارنا۔